اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ کہ میری امت میں چند ایسے لوگ آئیں گے جو باقاعدہ زنا کو حلال قرار دیں گے، زنا کو باقاعدہ وہ ثابت کریں گے کہ یہ حلال ہے، کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک 26ویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے شراب نوشی اور زناکاری بہت ہی زیادہ کثرت سے لوگ کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے سامنے قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی، شراب نوشی اور زنا کثرت سے ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی احادیث دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو، جو کہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ قیامت کے ایک فتنوں میں اور گناہوں میں سے گناہ قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جو ایک بہترین، ایک صالح، ایک نیک معاشرے کو برباد کرنے کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس زنا کی وجہ سے صرف انسان کی فردی زندگی نہیں بلکہ اس کے بعد نسل کے لیے اور اس کے معاشرے کے لیے بہت ہی تباہ کن، بہت ہی خطرناک نتیجہ اس کا نکلنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ کہ میری امت میں چند ایسے لوگ آئیں گے جو باقاعدہ زنا کو حلال قرار دیں گے، زنا کو باقاعدہ وہ ثابت کریں گے کہ یہ حلال ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو یہ حدیث بہت ہی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کئی ایسے درگاہ ہیں، کئی ایسے دکان ہیں، کئی ایسے اڈے ہیں، کئی ایسے ہوٹلز ہیں جہاں پر باقاعدہ زنا کو حلال سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے تو کئی ایسے درگاہوں کے پاس حلالہ کیا جاتا ہے جو کہ دو طلاق شدہ میاں بیوی کے درمیان پھر ان کو نکاح کروانے کے لیے کسی اور کے ساتھ وقتی طور پر نکاح کر کے پھر اسے طلاق دے کر پہلے سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ جو حلالہ ہے یہ زنا کا ایک طریقہ ہے، اور حلالہ متفق طور پر یہ حرام ہے، مگر ان لوگوں نے اسے حلال سمجھ کر باقاعدہ لوگوں میں کر دکھاتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے، اور اس طرح آج ہمارے سامنے طریقہ نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اسی حدیث کی شرح کی کہ لَيَشْرَبَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا کہ میرے امت میں چند لوگ شراب کو نام بدل کر ضرور پئیں گے۔ اگر آج ہم دیکھیں گے تو جس طرح شراب نوشی حرام ہے، مگر آج اسے نام بدل کر کے کئی ایسے کولڈ ڈرنکس ہیں جس میں باقاعدہ یہ نشے کی چیزیں ملائی جاتی ہیں، اور لوگ بہت ہی فخر کے ساتھ دیکھ دکھا کر اسے پیتے ہیں اور یہ پلاتے ہیں۔ اور اگر ہم پان کی بات کریں اور تمباکو کی بات کریں تو کئی ایسے دکان ہیں جہاں پر کل مسکرن حرام، ہر نشے دار چیز جو حرام ہے، جہاں پر باقاعدہ نشے کی چیز بیچتے ہیں، اور یہ نشہ شراب کے ہی حساب میں اور اسی کے
فیصلے میں آئے گا اسی کے تحت آئے گا، مگر اس کو نام بدل کر کے باقاعدہ یہ لوگ اسے پیش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج یہ حلال سمجھ کر بھی لوگ باقاعدہ کھلے عام کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ زنا اتنا عام ہوگا کہ لوگ سڑکوں پر کریں گے، اور اس وقت بہترین انسان وہ ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ کاش یہ کام کسی دیوار کے پیچھے ہوتا۔ تو اس وقت کسی کو روکنا، کسی کو منع کرنا، نصیحت کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہوگی، مگر ایسا ہوگا کہ لوگ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے سامنے نئی نئی بیماریاں آئیں گے، 90 بڑے بڑے بیماریاں آئیں گے، اور ایسے بیماریاں جو باپ دادا نہیں جانتے تھے، ایسے بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ایک وجہ زنا ہوگا۔ تو آج اگر یہ بیماریوں کی کثرت اور بیماری اگر زیادہ پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زنا بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ انسان انسانیت سے گھٹ کر جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ جانوروں کے اندر بھی اس طرح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو پاکیزہ طریقہ نکاح کا رکھا ہے وہی کچھ اس میں جانوروں کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بندری کسی بندر کے ساتھ اس نے غلط حرکت کی، اور جیسا ہی اس سے حرکت معلوم ہونے کے بعد سارے بندروں نے مل کر اسے رجم کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی اسی طرح کا ایک مرغی کا واقعہ ہے کہ مرغی نے کسی اور کے ساتھ غلط کام کیا تو سارے مرغ مل کر اسے ٹھونک مار کر کے اسے رجم کر دیا۔ اس طرح جانوروں کے اندر بھی اس طرح کا برا کام کرنا ان کو پسند نہیں ہے، مگر لوگ انسانوں کے اندر یہ بہت برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں جو خود ہمارا ہی معاشرہ اس کا سبب ہے کہ آج کئی ایسے فلم ہیں جو مکمل 3 گھنٹوں میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح زنا کیا جائے، کس طرح اسے عام کیا جائے، اس کے لیے محنت کیسی کریں، اس کے لیے راستے کیا کچھ ہیں، باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ کئی ایسے سیریلز ہیں، کئی ایسے لٹریچر کتابیں ہیں جو باقاعدہ اسی فحاشی پر لکھی گئیں، اور کئی نیوز پیپر ہیں جس میں خاص کالم اسی کے متعلق آتا ہے۔ اور کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو آج ہر اسکول اور ہر یونیورسٹی ہر جگہ پر جو اختلاط تعلیم ہے، جہاں پر لڑکے لڑکیاں مل کر پڑھتی ہیں، باقاعدہ وہ ایک دوسرے کو ملتی ہیں، آشنا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بے پردگی ہے جو آج ہماری عورتیں کسی اور کو دیکھ کر اپنے چہرے کو دکھانا چاہتی ہیں اور اپنے جسم کو دکھانا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ موبائل فون کے ذریعے جو کہ آج کئی ایسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھانے کے وقت اور سونے کے وقت روتے ہیں تو اس وقت ان کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے، تو یہی سبب بنتا ہے۔ آج دینی تربیت سے، دینی تعلیمات سے بہت دور ہیں، دین سے دوری ہے اور دین سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گناہ بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس سے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو زنا کے جو کچھ چھوٹے بڑے سارے ذرائع ہیں سب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔